رب کریم نے فرمایا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا، محبوب پیغمبر کے کام سن لو، یہ محبوب پیغمبر کے کام ہے. اب قیامت تک کوئی ان کاموں کو کر رہا ہے یا ان کاموں کا تعاون کر رہا ہے یا ان کاموں کو بڑھا رہا ہے، وہ میرے محبوب کے کاموں کو بڑھا رہا ہے. پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت قرآن کرو، تلاوت قرآن. دوسرا کام تزکیہ نفس، دل کی صفائی کریں، اپنے اپنے دل کی صفائی. ہر آدمی اپنے اندر بیٹھ کے سوچے میرے اندر کیا بیماری ہے. آنکھوں کی خیانت، کانوں کی خیانت، ہینڈ فری لگائے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے محترم کیا کر رہے ہیں. اچھے اچھے مدرسے کے طلبہ بھی ہو کر ہینڈ فری لگائے ہوئے گانے سن رہے ہیں. یہ خیانت ہے، کانوں کی خیانت ہے اور دھوکہ دے رہے ہیں. بیٹیاں جو ہے وہ ہینڈ فری لگائی ہوئی ہیں، اما ابا سمجھ رہے ہیں کہ ایف ایم پہ لگی ہوئی ہے. ایف ایم بھی برائی ہے، اس پہ بھی گانے باجے چلتا رہتا ہے، غیر مردوں کی فضولیات چلتی رہتی ہیں، یہ بھی برائی ہے. لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں ایف ایم پہ لگی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں پتا وہ ایف ایم پہ نہیں، وہ منگیتر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ کہیں اور بھی لگی ہوئی ہیں. وہ منگیتر بھی ایک نہیں کئی بنا کے ان پہ لگی ہوئی. کتنے قصے، کتنے حادثات. یہ خیانت، کانوں کی خیانت، دلوں کی خیانت. اور جو ہے دلوں کی خیانت میں یہی ساری چیزیں آتی ہیں. کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کبھی بناوٹ کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے. اپنے دل کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دل کو صاف کیسے کیا؟ اور دل کا صاف کرنا کپڑے سے زیادہ صاف کرنے سے خطرناک ہے. کپڑے کو صاف کر لیا، کپڑے پہ دھبا لگا، اس کا صاف کرنا بہت آسان ہے. کیوں؟ وہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کسی کو دکھا. ارے آپ کے کپڑے پہ کالک لگ گئی، فوراً کسی نے نہیں دیکھا، آپ نے چھپا کے رکھا ہوا یا کوئی دیکھ نہ لے، کالک لگ گئی تو آپ اس کو فوراً صاف کرتے ہیں. دل تو کسی اور کو نظر نہیں آتا، دل اپنا ہے. اور دل کا صاف کرنا کپڑے کے صاف کرنے سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے یہ کام اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا کہ پیغمبر دل کی صفائی فرمائیں گے. اور تیسری قرآن کریم کی تعلیم کو عام فرمائیں گے. قرآن کریم کی تعلیم کے عام کرنے میں قیامت تک جتنے لوگ لگیں گے سب اس کے ساتھ. اور چوتھی چیز فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر حکمت لوگوں کو سکھائیں گے، حکمت. اور میں نے عرض کیا کہ یہ چاروں چیزوں کا تعلق تمام انسانیت سے، تمام انسان، بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر ایک کو یہ ملے گا. اس لیے ہم نے دیکھا بعض بچے قرآن کریم کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جن لوگوں نے قاریوں نے زندگیاں گزار دی وہ ویسی تلاوت نہیں کر سکتے. قرآن کے آیات کی تلاوت چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی تلاوت حاصل ہو جاتی ہے. کیوں؟ پیغمبر کی نسبت ہے. بعض بچوں کو، بعض بزرگوں کے ہاں ہم نے بچوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ تہجد میں بچے اپنے اباؤں اپنی اماؤں کو اٹھاتے ہیں. کیوں؟ پیغمبر کی نسبت سے تزکیے کا کام شروع ہوا تو بچوں کے دل اتنے پاک ہو. قرآن کریم کی تعلیم ہمارے ہاں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کریم کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، احکام وہ ایسے یاد اور ایسے رٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو ایسے یاد نہیں ہوتے. رسول اللہ کی نسبت سے اللہ کا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے.